مسلمان دشمن دیکھیں، یہ دیکھیں کہ تعداد بھی یہاں پہ نا، یہ دیکھیں تعداد بھی مینشن ہے عربی میں۔ یہ جی مدینہ کا بہت ہی پرانا تحفظ القرآن ہے۔ مجھے ایگزیکٹلی بندے نے ڈیٹ بتائی تھی یہاں پہ کہ استاد موجود تھے، لیکن تو بھئی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سفر مدینہ ہے اور میرے مدینہ کے ولاگز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اب ہم لوگ پہنچ آئے ہیں شہدائے احد پر۔ آپ لوگوں کو تھوڑی سی ویڈیو فوٹیج یہاں سے دکھاتی ہوں، اور دیکھیں یہاں پہ کیسی رونق ہے، اور یہ دیکھیں اچھا یہاں پہ غزوہ احد لڑی گئی تھی۔ سامنے آپ لوگوں کو مسجد احد نظر آ رہی ہے، اور مسجد احد کے بالکل سامنے آپ لوگوں کو پہاڑی جبل رما نظر آ رہی ہے، جہاں پہ 50 تیر انداز مسلمان نبی پاک نے کھڑے کیے تھے۔ اچھا غزوہ احد کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے تھوڑی سی ہسٹری میں آپ لوگوں کو پچھلی بتا دوں کہ یہ جنگ ایکچولی میں ہوئی کیوں تھی۔ یہ جنگ اس لیے ہوئی تھی کہ اس سے پہلے 1 سال پہلے جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، اور بدر میں مسلمانوں کو بہت ہی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی، جس کے بعد مسلمانوں نے تمام تجارتی راستوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور کفار مکہ کا ایک بڑا سردار مار دیا تھا جس کا نام تھا ابو جہل۔ اور اس بات کی وجہ سے مشرکین مکہ بہت ہی غصے میں تھے، بہت ہی ناراض تھے، کیونکہ ان کے 70 بڑے سردار مسلمانوں نے قتل کر دیے تھے۔ اچھا اس بات کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بخوب پتہ تھا کہ مشرکین مکہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور وہ دوبارہ وہ تمام تجارتی راستے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو مسلمانوں نے ان سے چھین لیے تھے۔ اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ غزوات سے مراد وہ جنگیں ہیں جن میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، اور نہ صرف شامل تھے بلکہ انہوں نے وہ جنگیں لڑی بھی ہیں۔ اچھا غزوہ احد وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو بہت ہی بھاری شکست ہوئی تھی۔ صرف ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست دیکھنی پڑی، وہ غزوہ جیت رہے تھے لیکن صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ ہار گئے، اور اس کے بعد یہاں پہ مسلمانوں کے بہت سے اصحابہ کرام یہاں پہ شہید ہوئے، بہت مسلمان شہید ہوئے۔ نبی پاک کے چچا حضرت حمزہ یہاں پر شہید ہوئے، نبی پاک کے دندان مبارک یہاں پہ شہید ہوئے۔ تو مسلمانوں کو اس جنگ میں چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بہت بھاری نقصان دیکھنا پڑا تھا۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد اب مشرکین مکہ کا سردار تھا ابو سفیان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ان کے چاچا حضرت عباس نے یہ پیغام بھیجا کہ مشرکین مکہ ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، اور جس کے بعد نبی پاک نے تمام اصحابات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا۔ انہوں نے انہیں یہ بتایا کہ مشرکین اس طرح بہت بھاری فوج لے کر ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو پھر وہاں پہ منصوبہ بندی کی گئی۔ کافی سارے جو ینگ صحابات تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کے جنگ لڑنی چاہیے، لیکن حضرت علی کے نے یہ مشورہ دیا تھا، اور پھر بعد میں اسی پر حکمت عملی ہوئی تھی کہ نہیں ہم لوگ جنگ مدینہ سے باہر لڑیں گے۔ جس کے بعد نبی پاک 1000 پر مشتمل مسلمانوں کا دستہ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، اور یہ وہ مقام تھا احد کا۔ یہ جو پہاڑی سلسلہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ اس وقت ظاہر سی بات ہے نہیں تھا، تو یہ پورا ایک میدان تھا جہاں پہ نبی پاک نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہیں سے کفار مکہ کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ اس کے بعد سامنے آپ لوگوں کو وہ پہاڑی جبل رما نظر آ رہی ہے جس پہ نبی پاک نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، اور انہیں اس بات کی بہت سخت تلقین کی تھی کہ آپ لوگوں نے یہاں سے کسی صورت نہیں ہلنا۔ آپ لوگوں کو یہ بھی محسوس ہو جائے کہ ہم لوگ جنگ جیت چکے ہیں، آپ لوگوں نے تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا، کیونکہ یہ وہ 50 تیر انداز تھے جنہوں نے بیک سائڈ سے آنے والے مشرکین مکہ کو روکنا تھا۔ اور یہاں پہ انہوں نے نبی پاک نے جو 3 دستوں میں مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا تھا، اور جو 2 فرنٹ کے دستے تھے وہ بہادر اور جنگجو مسلمان تھے جنہوں نے تلواروں سے لڑنا تھا، اور وہاں پہ اوپر انہوں نے تیر انداز کھڑے کیے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نام کی ایک عورت تھی جس کی فیملی کے کافی سارے ممبرز غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، تو اسے بہت جنون تھا کہ اس نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مبارک حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانا ہے۔ اس لیے اس نے اپنا ایک خادم بھیجا جس سے اس نے یہ سخت ہدایات دی کہ تم نے قتل کرنا ہے اور پھر ان کا کلیجہ نکال کر لے کر آنا ہے، میں ان کا کلیجہ چباؤں گی۔ جس وقت جنگ شروع ہوئی تو جنگ شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے مشرکین مکہ کے 35 بندے مار دیے، اور مسلمان مشرکین مکہ کے اوپر ٹھیک ٹھاک چڑھائی کر رہے تھے، وہ فتح حاصل کر رہے تھے۔ جس وقت مشرکین نے یہ چیز دیکھی کہ مسلمان چڑھائی کر رہے ہیں اور جیت رہے ہیں تو کافی سارے مشرکین مکہ بھاگنے لگے۔ اب جو 50 تیر انداز جبر رمح پہ کھڑے ہوئے تھے، جو 50 تیر انداز کا جو دستہ تھا اس کی قیادت کر رہے تھے عبداللہ بن جبیر۔ جس وقت اس دستے نے یہ چیز دیکھی کہ مشرکین مکہ بھاگ رہے ہیں تو وہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کے خوشی سے پہاڑی سے نیچے اترنے لگے، تو انہیں فوراً منع کیا۔ عبداللہ بن جبیر نے انہیں منع کیا کہ آپ لوگ اپنی جگہ مت چھوڑو، مت اترو، لیکن اس کے باوجود یہ تیر اندازوں نے ان کی بات نہیں سنی اور وہ جبل رمح سے اتر آئے۔ اب یہی وہ وقت تھا جہاں پہ پوری جنگ کا منظر بدل گیا، پاسا پلٹ گیا۔ جو مسلمانوں کے حق میں جیت ہو رہی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ جیسے ہی خالد بن ولید جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے وہ ایک مشرکین مکہ کے ایک لشکر کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے جیسے ہی یہ چیز دیکھی کہ مسلمانوں نے جبل رمح والی پوزیشن تیر اندازوں نے چھوڑ دی ہے، وہ فوراً سے دوسری سائڈ سے پوری اپنا جتنا ان کا دستہ تھا وہ لے کر آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر دی۔ خالد بن ولید کے دستے نے جبل رمح پہ بیک سائڈ سے چڑھ کے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی شروع کر دی، اور وہاں پہ ہی انہوں نے عبداللہ بن جبیر جو اس دستے کی قیادت کر رہے تھے، جو کمانڈر تھے، انہیں بھی شہید کیا، اور کافی سارے ان کے جتنے بھی ساتھی تھے انہیں بھی وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ اور پھر یہاں پہ 70 مسلمان شہید ہوئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی یہاں پر شہید ہوئے۔ اور جو وہ ہندا کا جو خادم تھا، ہندا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تم ان کا کلیجہ نکال کر لے کر آؤ گے شہید کر کے انہیں تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ اس وحشی نے ہی حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور پھر اس کا کلیجہ نکال کر ہندا کے پاس لے کر گیا تھا۔ یہ سامنے آپ لوگوں کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، جبل احد لکھا ہوا ہے۔ یہ پوری جتنی یہ پکچر بنی ہوئی ہے یہ ساری عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہاں پر ایک مدرسہ ہے جس کے باہر یہ پورا ایک سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا ہے بتانے کے لیے کہ یہاں پہ ایکچولی میں کس طریقے سے جنگ ہوئی تھی۔ جو گرین کلر کے تیر نظر آ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو لال رنگ کے تیر ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جبل، ابھی میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی کہ احد کا مطلب ہے پہاڑی سلسلہ، تو وہ دیکھیں پورا ایک پہاڑی سلسلہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ کی 3000 کی تعداد تھی جو پیچھے سے یوں آ کے اٹیک کر رہے تھے، اور یہ سامنے جبل رمح تھی۔ 700 کے نزدیک یہاں پہ مسلمان مقابلہ کر رہے تھے، اور یہاں پہ جبل رمح پر بالکل جو تیر انداز کھڑے ہوئے تھے وہ اس جبل رمح پر کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ پورا ایک منظر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بنایا ہوا اس مدرسے کے باہر، جس سے آپ لوگوں کو ایک تھوڑی سی پکچر مائنڈ میں آتی ہے کہ مشرکین نے کس طریقے سے اس وقت حملہ کیا ہوگا۔ مشرکین مکہ نے نہ ہی یہاں پہ صرف مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں 70 کے نزدیک مسلمان شہید ہوئے تھے، نہ ہی صرف شہید کیا بلکہ بہت برے طریقے سے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ان کے کان، ناک، بازو، ٹانگیں، انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے انہیں کاٹا گیا یہاں پہ۔ اور اس طرح مسلمانوں کو یہاں پہ بہت ہی دردناک، جسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، شکست ہوئی تھی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی اسی جنگ میں تلوار کی ضرب لگنے سے شہید ہوئے تھے۔ غزوہ احد کا پورا واقعہ سنانے میں اگر مجھ سے کہیں پر کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو میرا اللہ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ جو آپ سامنے مدرسہ نظر آ رہے ہیں یہ تحفیظ القرآن ہے، اور یہ بہت پرانا مدرسہ ہے۔ وہاں پہ موجود تھے ایک استاد، انہوں نے مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ بتائی تھی کہ یہ مدرسہ کب بنا تھا، لیکن میں وہ ڈیٹ بھول گئی کیونکہ میرے پاس کوئی پین کاپی نہیں تھی، میں نے لکھا نہیں تو میں بھول گئی ہوں، لیکن یہ بہت ہی قدیم مدرسہ ہے یہاں کا۔ مجھے امید ہے کہ مدینہ کے سفر کے میرے یہ تمام ولاگز آپ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے۔ میں نے بہت محنت کی ہے ان کے اوپر، آپ لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ۔ اسی طرح مجھے میرے چینل کے اوپر سپورٹ کرتے رہیں، اور اس کے بعد ہماری آخری ڈیسٹینیشن ہے جو ہے وادی جن۔ سو اسٹے ٹون، کیونکہ ابھی ہم جانے لگے ہیں وادی جن۔